اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے ہم ایک سلسلہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ کا موضوع ہوگا تقریری نکات۔ اس حوالے سے وہ احباب اور وہ دوست جو خطابت کا شوق رکھتے ہیں، خطابت کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ العزیز ترتیب کے ساتھ موضوعات تیار کیے جائیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جس موضوع سے آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باپ کی دعا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی محافل کا اہتمام ہوتا ہے یا ایصال ثواب کے حوالے سے بھی محفل پاک ہوتی ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ وفات والد کی ہوتی ہے اور لوگ زیادہ تر تذکرہ والدہ کا کرتے ہیں، حالانکہ ماں کی شان، ماں کی عظمت، ماں کا مقام بے مثل و بے مثال ہے، لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز باپ کی شخصیت کے حوالے سے اور ماں کی شخصیت کے حوالے سے الگ الگ مضامین جو ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ آج سب سے پہلے جو ٹاپک ہے باپ کی شان میں، اس کا نام ہے باپ کی دعا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی لوگ مکان بناتے ہیں یا گاڑیاں لیتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ جملہ رقم ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، ماں کی دعا جنت کی راہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جملہ حق ہے، اس کی صداقت سے کوئی بندہ بھی اعراض نہیں کرتا، کوئی منہ نہیں پھیرتا۔ لیکن سوال یہ کہ باپ کی دعا کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، باپ کی دعا کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ آج باپ کی دعا کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت مضمون قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ نے باپ کی شان پہ خطاب کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی آیت کریمہ کا انتخاب کیا جائے باپ کے ذکر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آج کا جو موضوع ہے، اس میں تقریباً 13 ہنٹس ہیں اور 13 سرخیاں ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 اس کا نام ہے انتخاب آیت۔ دوسری جو سرخی ہے اس کا نام ہے کثرت تلاوت کا اعزاز اور باپ کی دعا، یعنی کثرت تلاوت کا اعزاز اور باپ کی دعا۔ نمبر 3 طلب اولاد اور باپ کی دعا۔ نمبر 4 دعائے استقامت۔ نمبر 5 دعائے طہارت۔ نمبر 6 دعائے امن برائے مسکن اولاد۔ اور نمبر 7 دعائے برکت۔ اور نمبر 8 دعائے رونق۔ نمبر 9 دعائے تربیت۔ نمبر 10 دعائے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نمبر 11 حدیث مبارکہ سے استدلال باپ کی دعا کے حوالے سے۔ نمبر 12 دعائے یعقوب اور اس کا تذکرہ۔ اور نمبر 13 3 مقبول دعائیں۔ اب یہ جو آپ نے آؤٹ لائن تیار ہوئی ہے ہماری کہ اس کے تحت آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا ہے حصہ، اس پہ آتے ہیں، انتخاب آیت۔ جب بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے باپ کی شان پر تو آیت کا انتخاب کرنا ہے۔ آج ہم جن آیات کا انتخاب کر رہے ہیں ان کا تعلق سورہ ابراہیم کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40، 39 اور 40، یہ 2 آیتیں ہیں۔ جو 39ویں آیت کریمہ ہے یہ شروع ہوتی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، آگے پھر مکمل۔ اس میں یہ جو الحمدللہ سے یہ 39ویں آیت شروع ہو رہی ہے۔
اور جو 40ویں آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یعنی دو آیت کریمہ ہے، دو آیات کریمہ ہے. ایک آیت الحمد سے شروع ہو رہی ہے اور دوسری آیت ربی سے شروع ہو رہی ہے. یہاں جو ربط ہے ان دونوں آیتوں کا، یہ آیت کریمہ حقیقت میں اس کا پس منظر یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جب اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، آپ کو بیٹے عطا کیے، تو آپ نے اس اللہ کی عطا پر شکر کا اظہار کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. تو اس آیت کریمہ میں عطا کا ذکر ہے، جو اللہ نے ایک باپ پر عطا فرمائی، اور باپ پر عطا کیا کی، اسے دو بیٹے عطا فرمائے. اگلی آیت کریمہ پہ غور کیجئے تو اس میں اللہ پاک نے جو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا کے بعد دعا کی. یعنی جب اللہ نے بیٹے عطا کر دیے، اب دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا. آگے ہے ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بخشش فرما. اب اس دعا پہ غور کیجئے. یہ وہ دعا ہے جو روزانہ مانگی جاتی ہے. فجر کی نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پانچوں نمازوں میں یہ دعا مانگی جاتی ہے. اب 5 نمازوں میں اس دعا کا جو عدد ہے، 2 مرتبہ فجر میں، 4 مرتبہ ظہر میں، 3 مرتبہ عصر، 3 مرتبہ مغرب اور 7 مرتبہ عشاء میں، یعنی ٹوٹل 19 بار یہ دعا مانگی جاتی ہے. تو غور کیجئے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، اور کتنی دعا کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگی جاتی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی دعاؤں میں سے سب سے زیادہ جس دعا کو کثرت کا اعزاز حاصل ہے، کثرت تلاوت کا، کثرت ذکر کا، وہ یہ دعا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی بڑی دعائیں مانگی، لیکن یہ جو دعا ہے، اس دعا کی خاص بات کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ وہ دعا ہے جس کو دعائے والد کہا جاتا ہے. ایک بابا دعا مانگ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا. تو ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جس دعا کو کثرت عطا فرمائی ہے، وہ دعا والد کی ہے. وہ بابا نے دعا مانگی تھی، اور بابا کی دعا کو اتنی مقبولیت مل گئی کہ وہی دعا قرآن میں شامل ہے، وہی دعا نمازوں میں شامل ہے. تو یہ خاص بات ذہن نشین کر لیں کہ باپ کی دعا کو اللہ نے کثرت کا مقام عطا فرمایا ہے. اتنا زیادہ اسے تلاوت کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ کروڑوں نمازی نماز پڑھتے ہوں گے اور اس دعا کا ورد کرتے ہوں گے. اس کے بعد یہ ہے، اس دعا کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ دعا 2 حیثیتوں کے اعتبار سے، یعنی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحیثیت بیٹا دعا مانگی، اور ایک بحیثیت باپ دعا مانگی. پہلی دعا بحیثیت باپ مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے. یعنی یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بابا کی حیثیت سے دعا کر رہے ہیں، اور آگے جا کے جو دعا عرض کی ربنا اغفر لی ولوالدی، ایک بیٹے کی حیثیت سے دعا. تو کیا کمال کا نظم ہے، کیا کمال کی ترتیب ہے. ایک ہی دعا میں 2 زاویہ بیان کر دی. اگر باپ ہے تو بچوں کی خاطر کیسے دعا کرتا ہے، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیسے عرض گزاری کرتا ہے، اور اگر بیٹا ہے تو والدین کے لیے کیسے دعا کرتا ہے. پھر اسی سلسلہ دعا کو اگر آگے لے کے چلیں تو والد کی جو دعا ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھیے گا. حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی شادی ہو گئی، ظاہری بات ہے جب شادی ہوتی ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے تاکہ میں باپ کے منصب پر فائز ہو سکوں.
ہر شخص خواب دیکھتا ہے، شادی کے بعد یہ تمنا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں باپ بنوں، اور یہ خواہش جو ہے یہ سنت ہے، اولاد کی طلب کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے گا، سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، مولا مجھے صالحین میں سے یعنی صالح اولاد عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد کی طلب کرنا اور اولاد کی طلب کے لیے دعائیں کرنا یہ سنت ہے انبیاء کرام کی۔ اور یہاں خاص بات، جب یہ دعا مانگی جاتی ہے اولاد کی طلب کی، اس وقت وہ اولاد ظاہری طور پہ تو دنیا میں نہیں ہوتی نا، بعد میں ان کا ظہور ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور ایک خاص وقت میں وہ اولاد دنیا میں آتی ہے۔ لیکن جو خاص بات ہے کہ جو باپ دعا کرتا ہے اولاد کے لیے، وہ دعا اولاد موجود نہیں ہوتی، مگر باپ دعا مانگ رہا ہے۔ باپ کا جہان اور ہوتا ہے، جس اولاد نے آنا ہوتا ہے وہ ابھی عالم ارواح میں، تو اولاد کا جہان اور جس نے دنیا میں آنا ہے باپ کا جہان اور۔ ایک بابا ہو کر اولاد کی دعائیں کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جہان کیسا ہے، بس دعا۔ ایک جہان میں رہ کر اگر ایک بابا اپنے بچوں کی آنے کی دعا کر رہا ہے، تو جب باپ دنیا سے جاتا ہے اگلے جہان میں چلا جاتا ہے اور اولاد اس جہان میں ہوتی، پھر بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اس جہان میں رہ کر اس جہان والے بزرگ کے لیے دعا کی جائے، بابا کے لیے دعا کی جائے۔ اس کے بعد اسی دعا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو دعا استقامت، یعنی باپ اپنے بچوں کی استقامت کی دعا کیسے کرتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، دو مقامات پہ، ایک مقام پہ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچوں کو نماز پہ استقامت نصیب فرما، نماز قائم کرنے والا بنا کے رکھنا۔ یہی دعا ہر نماز کے اندر بھی جو مانگی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پہ قائم رہنے والا بنا دے، یعنی یہ دعائے استقامت ہے۔ تو اولاد کے لیے دعائے استقامت مانگنا یہ بھی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر دیکھیے دعائے طہارت، اپنے بچوں کی روحانی طہارت کے لیے، اپنے بچوں کی روحانی پاکیزگی کے لیے، اپنے بچوں کی من کے اجلا پن کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے میرے مالک دور رکھنا، محفوظ رکھنا۔ یہ تعلیم انسانیت کے لیے ایک دعا دی گئی تاکہ اپنے بچوں کے لیے دعا کی جائے کہ اپنے بچوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اپنے بچوں کے افکار کے تحفظ کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے ایک والد کی، اور اس والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعائے امن ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی کی اولاد کسی وطن میں رہتی ہے، کسی دیش میں رہتی ہے، ہر والد اپنے بچوں کی مسکن کی خیر کی دعا مانگتا ہے، یا اللہ جہاں میرے بچے رہتے ہوں مولا اس مقام کو امن والا بنائے رکھنا، وہاں کسی قسم کا بد امنی نہ ہو، کسی قسم کا وہاں فساد نہ ہو، شر نہ ہو۔ تو اولاد کے لیے یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ جس وطن میں رہتے ہوں، جس دیش میں رہتے ہوں، جس گھر میں رہتے ہوں وہ گھر امان میں رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنائے رکھنا۔ یہ دعا مانگی تھی اپنی اولاد کے دیش کے لیے، اپنی اولاد کے وطن کے لیے جہاں اولاد کا مسکن ہے۔ اور پھر وہ جو دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دعا کتنی قبول اور مقبول ہوئی۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، وہ جس شہر کی امن کے لیے دعا مانگی گئی تھی، اللہ قسم بیان فرما کے اس کی امن کی، شہر امن کی تصدیق فرما رہا، اور اللہ رب العزت اس دعا کی تائید فرما رہا ہے جو دعا اس کے پیارے خلیل نے مانگی تھی۔
تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں مسکن یعنی امن کی دعا کرنا، یعنی جہاں وہ اولاد رہتی ہے ان کے وطن کی، ان کے گھر کی امان کی دعا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور دعا ہے، وہ ہے دعائے برکت ثمرات، یعنی جہاں اولاد رہتی ہو وہاں یہ دعا کرنا کہ مولا ان کو کبھی پھلوں کی کمی نہ آنے دینا، ان کو پھلوں کی کثرت عطا فرمانا۔ یہ بھی ایک باپ دعا کر رہا ہے، اور دعا قرآن پاک میں موجود ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہ جو میرے بچے یہاں آباد ہو رہے ہیں نا مولا، ان کو پھلوں کی کمی نہ آئے، ان کو کثرت ثمرات عطا فرمانا۔ اور کائنات نے دیکھا کہ وہ جو دعا اتنی قبول اور مقبول ہوئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس وطن میں پھلوں کی کثرت عطا فرما دی۔ آپ مدینہ طیبہ جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، پوری دنیا سے کھجور جو ہے ختم ہو سکتی ہے، مگر ان مقامات مقدسہ سے کھجور ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا ہے ایک باپ کی کہ آج تک پھلوں کی کثرت ہے، دنیا وہاں سے تحفے لے کے آتے کھجوروں کے، یعنی کروڑوں حاجی جو ہیں جاتے ہیں کروڑوں، اور وہاں سے لے کے آتے ہیں، پھل لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مقدار میں کھجوریں لے کے آتے ہیں، لیکن کھجور کم کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ مکہ میں کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، مدینہ میں کھجوریں ختم ہو گئی ہیں؟ جب لاکھوں لوگ ایک وقت میں لے کے آ رہے ہیں، ہر سال لے کے آتے ہیں، وہ عمرہ کرنے والے لوگ لے کے آتے ہیں، مگر کھجور ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک باپ کی دعا تھی کہ مولا یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی کمی نہ آنے پائے۔ اس کے بعد ایک ہے دعائے تربیت، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا، ظاہری بات ہے اتنا بڑا کام کیا، اللہ کا گھر بنایا، اور جب کوئی بندہ اتنا بڑا کام کرے تو دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے، دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنے بہت بڑے کام کرنے کے بعد اس کام کا تذکرہ تو کرتا ہے نا، اس پہ فخر تو کرتا ہے، مگر کمال تربیت ہے اولاد کی کہ بابا بھی کام کر رہے ہیں اور بیٹا بھی کام کر رہا ہے۔ باپ نے جو دعا مانگی اپنے بیٹے کے سامنے، وہ دعا سکھا کیا رہی ہے، وہ تربیت کیا دے رہی ہے اپنے بیٹے کو؟ ایک تو یہ تھا کہ بیٹے کو آپ نے یہ بتایا کہ خدمت کرنا، باپ بھی خدمت کر رہا ہے اور ساتھ بیٹے کو بھی خدمت پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے امر کے مطابق جو خدمت ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو پہلے تو پریکٹیکلی تربیت ہو رہی ہے، یہ نہیں تھا کہ باپ حکم دے پتر یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام، پہلے خود آگے بڑھتے ہیں اور پھر بیٹا بھی دیکھتا ہے کہ میرے بابا کام کر رہے تو میں کیوں نہ کام کروں، یہ میں کیوں نہ خدمت سر انجام دوں۔ تو پھر جب یہ کعبہ تعمیر ہو گیا، بہت بڑا کام تھا، اللہ کا گھر بنایا ہے، لیکن اتنے بڑے کام کے بعد دعا کیا مانگی جا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا کریم میرے مالک یہ نوکری قبول فرما لے، میرے مالک یہ نوکری قبول فرما لے۔ یہ باپ دعا کر رہا ہے اور بیٹا اس دعا کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کیا رنگ ہوگا، کیا ذوق تربیت ہے کہ اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا، یہ ایک بابا نے سکھایا اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اور یہ بڑی دعاؤں میں اگر اس آپ کو سید الدعا کہا جائے تو یہ بھی کم نہیں ہوگا، بڑی بڑی دعائیں مانگی گئی، لیکن یہ وہ جو دعا اب مانگی جا رہی ہے نا، جس کا تذکرہ آپ میں کرنے لگا ہوں، یہ دعا کمال کی ہے، اور اس دعا میں اللہ سے مانگا کیا؟ پہلے جتنی بھی دعائیں ایک بابا نے مانگی ہیں، کسی دعا میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے ذکر کیا، کسی دعا میں اولاد کی طہارت کے حوالے سے ذکر کیا، کسی کی دعا میں اولاد کی برکت، اولاد کی طلب، یہ ساری دعائیں مانگی، کبھی کسی نعمت کا تذکرہ، کبھی کسی نعمت کا تذکرہ، لیکن اب جو دعا مانگی جا رہی ہے نا، اس میں ایک جزوی نعمت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کا ذکر ہے جس نعمت کے سبب کل نعمتیں وجود میں آئی، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اس نعمت کے صدقے۔ اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ ایک بابا اللہ کے حضور بہت بڑی دعا کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑی دعا مانگنے جا رہے ہیں، اور وہ دعا پہلے پارے میں موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ باپ کی دعا سے کیا ملتا ہے،
اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ باپ کی دعا سے مصطفیٰ ملتا ہے، باپ کی دعا سے حضور کی آمد ملتی ہے، باپ کی دعا سے بعثت مصطفیٰ ملتی ہے، باپ کی دعا سے نبیوں کا سردار مل رہا ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث پاک، معروف حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام فخر سے فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی آمد کو باپ کی دعا کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اپنی ولادت کو، اپنے ظہور کو بابا کی دعاؤں کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ یا آقا علیہ السلام نے بھی یہ اظہار فرمایا کہ میں بابا کی دعا بن کے آیا۔ تو ماں کی دعا سے اگر جنت کی ہوائیں ملتی ہیں تو باپ کی دعاؤں سے مصطفیٰ کریم کی ذات ملتی ہے، حضور کا وجود اطہر ملتا ہے امت کو۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ ہے دعائے یعقوب۔ یہ تربیت کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ یہ سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ یوسف کی آخری جو رکوع ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب سارے بھائیوں نے ظلم بھی کر لیے تھے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، معاملات جو ان کے تھے، اور جب ایک مقولہ مشہور ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ اللہ جسے توفیق توبہ عطا فرما دے، اللہ نے ان کو بھی وہ توفیق عطا فرمائی بھائیوں کو۔ تو یہ سارے مل کے آتے ہیں بابا کی بارگاہ میں۔ یہاں جو تربیت قرآن دے رہا ہے اور قرآن جو تعلیم دے رہا ہے، اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کروانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے سارے نیک بزرگ بندے جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کے مقامات ورا اور ورا ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ گھر میں بھی دو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں دو مرشد بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مرشد والد ہوتا ہے، ایک مرشدہ والدہ ہوتی ہے، تو حق بنتا ہے کہ ان سے دعا کروائی جائے، ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ دعاؤں کے مرکز ہوا کرتے ہیں، ان کی دعا کا اثر کیا ہے؟ اب ذرا قرآن مجید کی ترتیب سنیے گا آیت کریمہ میں، کہ جب سارے بھائی مل کے آتے ہیں نا بابا جان کے پاس، میں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے؟ دعا کروانے کے لیے آ رہے ہیں بابا کے پاس۔ قرآن مجید نے وہ ذکر فرمایا، قالو، سب بھائیوں نے آ کے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یا آبانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہماری بخشش کی دعا تو کر دیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں بابا اس کی بخشش تو مانگ دیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش تو کر دیں۔ تو یہ دعا بتا رہی ہے، یہ قرآن مجید کا یہ بتا رہا ہے بیان، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو بابا سے دعا کروایا کرو، باپ سے دعا کرواؤ۔ یہ قرآنی فکر ہے، قرآنی پیغام ہے، قرآنی میسج ہے یہ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کمال دیکھیے، ان کا جگر تھا، اور ان کا جو کس انداز میں انہوں نے ڈیل کیا اپنے بچوں کو، یہ نہیں فرمایا ان کی ماضی پہ نظر نہیں ڈالی، یا ان کے ماضی کا ان کو ماضی یاد نہیں دلوایا، بلکہ کیا فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، امید دلوائی کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ تو بابا اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا۔ پھر اسی حوالے سے اگر باپ کی دعا کو دیکھا جائے تو بڑی ایک حدیث مبارکہ، خوبصورت حدیث بات، میرے آقا علیہ السلام فرماتے، ثلاث دعوات، تین دعاؤں کا ذکر حضور نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں فرماتا، گارنٹیڈ دعائیں، جو مقبول دعائیں، وہ کون سی دعائیں؟ نمبر ایک فرمایا دعا المسافر، مسافر کی دعا، جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ دوسری دعا المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور تیسری دعا الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ بابا کی دعا رد نہیں فرماتا۔ یہ قرآن حدیث ہمیں پیغام کیا دے رہے کہ کاش ہم اپنے بابا سے دعا کروایا کریں، والدین سے دعا کروایا کریں۔ باقی باہر جاتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اللہ والوں کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن گھر میں اگر ماں بیٹھی ہوئی ہے،
گھر میں اگر بابا بیٹھا ہوا ہے تو یاد رکھیے یہ قرآن فکر ہے کہ ماں سے دعا کروایا کریں، بابا سے دعا کروایا کریں۔ تو آج کی یہ جو گفتگو تھی یہ خصوصی اہل ذوق کے لیے، اہل سخن کے لیے ایک میری طرف سے تحفہ ہے کہ جب بھی آپ بابا کا ذکر کریں تو باپ کی دعا کا ضرور ذکر فرمایا کریں۔ اللہ پاک جن کے والد زندہ ہیں ان کو مزید زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ والد کے حوالے سے اگلے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔